بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم اسلام کا معاشرتی نظام پڑھیں گے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے۔ کہ اس میں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی انسان جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اسے دوسرے انسانوں سے ایک سوسائٹی سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان تنہا پیدا ہو اور تنہا ہی رہے، اکیلا ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین، بھائی بہن اور عزیز و اقارب رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے تعلقات والے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اسے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر رہنا پڑتا ہے، بڑے سے بڑے معاشرے کے اندر اسے رہنا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی انسان معاشرتی جانور ہے، معاشرتی حیوان ہے۔ اب یہ معاشرتی حیوان ہے تو یہ معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، اس کے لیے معاشرے کا ہونا، سوسائٹی کا ہونا ضروری بات ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ انسان متاثر کرتا بھی ہے اور متاثر ہوتا بھی ہے۔ جب انسان ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے خود بھی متاثر ہوگا اور دوسروں کو بھی متاثر کرے گا۔ اب یہ انسان کے اندر ایک صفت ہے کہ انسان اگر اچھے ماحول میں رہے گا تو اس کی سوچ پر اور اس کی زندگی پر اچھا اثر ہوگا، اور اگر برے ماحول میں رہے گا تو اس کی زندگی اور اس کی سوچ پر برا اثر ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا تو اسے کرسچن بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ماحول ایسا اثر کرتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ اثر قبول بھی کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنا اثر بھی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میں ہرگز ماحول سے اثر قبول نہیں کروں گا، یہ اس کی بات بالکل غلط ہے۔ سوچتا رہے، لیکن 2 سال بعد اگر ایک عرصہ ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں رہے گا تو ایک عرصے بعد اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے والا بن جائے گا، اس کی باتوں کو، کچھ باتوں کو قبول کرے گا اور کچھ باتوں کو رد کرے گا، اور ماحول بھی اس کی کچھ باتوں کو قبول کرے گا اور کچھ باتوں کو رد کر دے گا۔ تو انسان یہ متاثر کرتا بھی ہے اور متاثر ہوتا بھی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی معاشرتی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا محتاج ہے۔ جب انسان ایک معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہے، تو اس معاشرے اور سوسائٹی کو کس طرح بہتر سے بہتر کیا جائے، اچھے سے اچھا نظام نافذ کیا جائے، اس کے لیے اسلام کا طریقہ کار اور دوسرے لوگوں کا، دوسرے مذاہب کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ اب دوسرے لوگ وہ عقل کو لے کے چلتے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہم سوسائٹی کے فیصلے کریں گے، ملک کے، معاشرے کے اور محلے کے ہم فیصلے کریں گے، لیکن اسلام نے ہمیں عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ مانیں تو اب جتنے بھی لوگ ہیں، مثال کے طور پر 5-6 افراد ایک قانون بناتے ہیں۔ اب قانون بناتے ہیں، وہ چند لوگوں کی سوچ کو دیکھ کر قانون بناتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہوتا ہے وہ حال ہوتا ہے، فیوچر کے بارے میں وہ یقینی طور پر نہیں جانتے کہ آگے زمانے میں کس مزاج کے لوگ پیدا ہوں گے، کس طرح کا ماحول ہوگا، اس کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے۔ اب وہ چند لوگوں کو دیکھ کر اور موجودہ زمانے کو دیکھ کر
موجودہ ماحول کو دیکھ کر وہ قانون وضع کر دیتے ہیں۔ ان حالات کے اندر تو بعض لوگوں پر تو وہ قانون نافذ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی عرصہ گزرتا چلا جاتا ہے اس قانون کی اور اس لا کی خرابیاں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، وہاں آپ کو کئی قانون، کوئی نظام آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا دنیا کے اندر بہت زیادہ زور تھا، لیکن آخر وہ دب گئے۔ اور اس وقت جب ان کا دبدبا تھا، روب تھا اور اس وقت پھیلا ہوا تھا، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی صرف اسی نظام میں ہے، اگر اس نظام سے ہم ہٹ گئے تو ہماری ناکامی ہوگی۔ آپ رشیا کی مثال لے لیجئے کہ رشیا کے اندر تقریباً 70 سال تک سوشلزم نظام قائم رہا۔ اب سوشلزم نظام قائم رہا اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پوری انسانیت کی کامیابی، اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سوشلزم یعنی اشتراکیت کا نظام کا ہونا ضروری ہے۔ جو اس نظام کے تحت آئے گا تو کامیاب رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ 70 سال بعد یعنی 1990 کی دہائی میں، 1980 اور 90 کی دہائی میں یہ نظام بھی ٹوٹ گیا۔ جب رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس وقت رشیا کے روس کے صدر نے کہا تھا کہ کاش ہم سوشلزم کا نظام، اشتراکیت کا نظام، اس کا تجربہ کرنے کے لیے ہم کسی افریقہ کے جنگل پر اس کا تجربہ کر لیتے تو ہمیں اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا جتنا آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان معاشرتی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے اندر کوئی ناکامی کا سبب نہیں پایا جاتا اور کوئی ناکامی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوری انسانیت برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، تمام انسانوں کے رازوں کو، ان کی سوچ کو اور ان کے مزاجوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی، حال، مستقبل یہ تینوں زمانے برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کس مزاج کے لوگ آئیں گے اور کس طرح کے لوگ ہوں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت اور پورے زمانے کو دیکھ کر ایک قانون نافذ کیا۔ وہ قرآن کے ذریعے اور آپ علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے ہمیں قانون بتا دیا۔ اگر ہم اس قانون کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم اس سے پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں تو کوئی کامیابی حاصل نہیں۔ اب یہ اسلامی نظام معاشرت کی خصوصیات کیا ہیں کہ اسلام معاشرتی نظام میں کیا بنیادی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اسلام کا نظام معاشرتی نظام دوسرے لوگوں کی، دوسرے مذاہب کے نظاموں سے مختلف ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح برابر اہمیت رکھتی ہے، یعنی اسلام جس طرح معاشرے کی اصلاح پر زور دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ اور سوسائٹی یہ نام ہوتا ہے افراد کے مجموعے کا۔ میں اور آپ مل کر ایک سوسائٹی قائم کرتے ہیں، ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں، ایک ماحول اور ایک شہر آباد کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر افراد ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اگر افراد ٹھیک نہ ہوئے تو معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اس لیے بنیادی طور پر جو زیادہ زور دیا ہے وہ اس بات پر دیا ہے کہ ہر انسان اپنی ذات پر کی خود ذمہ داری کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کی زیادہ فکر کرے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر ہو تو پوری دنیا کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اسلام کے اندر جس طرح فرد کی اصلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، اسی طرح فرد کی بھی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح یہ بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح کی۔ اب اسی کے اوپر ہے کہ فرد اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ جب انسان
اسلام کے اندر ہر فرد کی الگ حیثیت ہے، ہر فرد کو اس کا یعنی اپنے اعمال کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو اس سے خدا کے تعالی قیامت والے دن پوچھے گا۔ اب میں قیامت والے دن اس بات کا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے کون کون سے اچھے کام کیے اور کون کون سے برے کاموں سے بچے، لیکن مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی برا کام کرتا تھا، برا کام فلاں آدمی نے کیوں کیا، یا فلاں آدمی نے ظلم کیوں کیا، فلاں آدمی نے قتل کیوں کیا۔ اس بارے میں مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھ سے پوچھا جائے گا، بلکہ میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت والے دن کوئی شخص دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں اپنا بوجھ خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا اور آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے۔ اس کے بعد ہے اسلام فرد میں احساس ذمہ داری کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، یعنی اسلام صرف اپنے اعمال اپنی ذات کے اندر مگن رہنے کو نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جس طرح تم نے اپنی آپ کو سدھارنا ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کی چوری کی وجہ سے میں مجرم نہیں ہوں، لیکن ہاں میں اس بات کا مجرم ہوں گا کہ اگر وہ میرا بھائی ہے تو آیا میں نے اس کی اچھی تربیت کی، اسے میں نے روکا یا نہیں روکا۔ اگر میں نے اپنی بات کے اعتبار سے اپنے یعنی جتنے میرے اختیار میں تھا میں نے اسے روک دیا، میں نے اسے سمجھا دیا، میں نے اس کی تربیت کر دی، اس کے باوجود بھی وہ ظلم کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے، تو اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اسلام فرد میں احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی حاصل ہو، انسان کو برے اور اچھے کا علم حاصل ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر ایک فریضہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کریں۔ دیکھیں جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی بنیاد علم پر ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ مانتا ہوں، اللہ ایک ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے کہ میں نے علم حاصل کیا۔ اگر میں علم حاصل نہ کرتا، وحی کو، کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو نہ پڑھتا، یا میرے والدین میری اچھی تربیت نہ کرتے، تو مجھے یہ ہرگز معلوم نہ ہوتا۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بھی اسلام کے اندر نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے جذبہ عمل پیدا کرتا ہے۔ اسلام صرف معاشرے کی اصلاح میں جو فرد کو ضروری بنیادی اکائی قرار دیتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری قرار نہیں دیتا کہ بس علم حاصل کرو اور اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے، نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری اب ذمہ داری ہے کہ عمل بھی کرو۔ اگر عمل نہیں کرتے تو پکڑو۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم پر عمل نہ کرنا وہ علم نہیں ہے، وہ علم حقیقت میں جہالت ہے۔ علم تو وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان عمل کیے بغیر انسان کو کوئی چین نہیں آتا۔ اگر علم انسان حاصل کر لے اور اس کے بعد عمل نہ کرے تو اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ تو علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے معاشرے میں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرد کو معاشرے میں سوسائٹی کا حصہ بننے کے لیے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اعتدال میانہ روی سے رہنا ہے، حد سے زیادہ بڑھنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کم ہونا ہے۔ اگر ہم حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس سے یا تو ہم اللہ کے حقوق کو پامال کریں گے یا ہم بندوں کے حقوق کو پامال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی اور میرے اوپر دوسرے بھی حقوق ہیں، میرے والدین کے ہیں، میرے رشتہ داروں کے ہیں، محلے والوں کے ہیں۔ اب اگر میں ہر وقت 24 گھنٹے نماز میں لگا رہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے جب نماز میں لگا رہوں گا تو میری اولاد اور میرے والدین کے حقوق اس کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ پامال۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
کہ 5 نمازیں پڑھو، اس سے آگے ہرگز اس وقت نہ پڑھو جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ یعنی فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں تو تم 4 نہیں کر سکتے، اگر ظہر کی 4 ہیں تو تم 2 نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح حقوق کے اندر کہ والدین کے حقوق ہیں، اب والدہ کے حقوق کے اندر حد سے زیادہ اگر ہم آگے بڑھ گئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، والد کے حقوق پامال ہوں گے۔ اگر ہم والد کے حقوق کے اندر حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو اس کی وجہ سے والدہ کے حقوق پامال ہوں گے۔ اس لیے اسلام میں ہر ایک کے کچھ حقوق ہیں، اب اسی دائرے کے اندر انہی حقوق کو ہم ادا کرتے رہیں گے تو فرد کی بھی اصلاح ہوگی اور معاشرہ بھی ہمارا سنور جائے گا۔ تو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اعتدال کی تعلیم جب یہ امت وسط یعنی معتدل امت ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی حکم کرنا ہے کہ لوگوں تم بھی اعتدال کی طرف آ جاؤ۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم راہ راست پر ہیں، اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اسی طرح ہم غیر مسلموں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اب وہ دعوت دینا چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ عمل کے ذریعے ہو، ہر طریقے سے ہم نے انہیں بھی دعوت دینی ہے۔ یہ بھی انسان کا ایک فریضہ ہے اور سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے نظم و ضبط کے لیے اور اصلاح کے لیے امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تھا اسلام کا معاشرتی نظام۔ اب یہ اس کا کچھ تعارف تھا۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔